بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بچوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات پڑھیں گے اور اسلامیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ سب بچے اپنی کتابیں کھول لیں۔ ہم سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی پہلے پڑھائی کریں گے، اس کے بعد اس کی مشق کو حل کریں گے۔ گرمیوں کا موسم تھا، بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے۔ کہیں آم، آلو بخارا، آڑو بک رہے تھے تو کہیں خربوزے اور تربوز۔ ہمنا کو آم بہت پسند ہیں۔ ایک دن اس کے ابا جان ڈھیر سارے آم لائے۔ ہمنا نے آموں کو دھویا، انہیں ٹھنڈا کیا اور پھر سب گھر والوں نے مل کر آم کھائے۔ آم بہت میٹھے اور مزیدار تھے۔ سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی۔ ہمنا کے ابا جان بولے، تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا۔ ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے۔ کہیں آم، آلو بخارا، کہیں آڑو۔ لیکن ہمنا جو لڑکی ہے اس کو آم بہت پسند ہیں، اس لیے ایک دن ان کے ابا جان بہت سارے آم لے کے آئے، انہوں نے ہمنا کو دیے۔ ہمنا نے پہلے آموں کو اچھی طرح دھویا، پھر ان کو ٹھنڈا کیا۔ سب گھر والوں نے بیٹھ کر آم کھائے، ان کو بہت مزہ آیا اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ آم بہت میٹھے ہیں اور ان میں ذائقہ بھی ہے۔ تو ہمنا کے ابا جان بولے کہ ہمیں تعریف اس کی کرنی چاہیے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا، اور ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں ہیں؟ عبداللہ نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس کے ابا جان نے کہا پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا، ابا جان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ابا جان بیٹا ذرا غور کریں، ہم آم، انار، انگور، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھل مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور سب کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ دوسرے سے جدا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اس نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اب ابا جان نے کہا، ہم جو طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو کہ ایک ہی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ایک ہی چیز دی جاتی ہے، وہ ہے پانی۔ ایک جیسا ہی ان کو پانی دیا جاتا ہے اور ایک ہی مٹی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، ان کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یہ کوئی عام انسان تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ان نشانیوں پر غور کرنے کی کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جس سے ہم تہ بتہ دانوں والے گوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گوشے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 99۔ اب وہ کہنے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ کیا کوئی عام انسان یا کوئی اور انسان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بارش برسائے؟ نہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اور اس سے ہم طرح طرح کے پودے اگاتے ہیں، ہرے بڑے کھیت پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے باغات جیسے کہ زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے، اس میں اتنے زیادہ کھجور ہوتی ہیں، اتنی زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں کہ وہ بوجھ سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور درخت پہ جب پھل لگتا ہے اور اس کے پکنے تک جو وہ پروسیجر سے گزرتا ہے، تو وہ کوئی عام
انسان کی بس کی بات نہیں ہے، تو وہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے۔ اس لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے یا پودے اگائے یا پھل اور پھول وغیرہ لگائے۔ تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو بنایا۔ اب آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے املا ہے۔ املا کے 5 لفظ دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے ڈھیر، دوسرا جدا، تیسرا دعوت، چوتھا برسایا اور 5واں ہے ہرے بھرے۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی 5 نشانیاں بتائیں؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پہلی نشانی۔ دوسری کون سی ہے؟ پودے اگائے۔ تیسری ہرے بھرے کھیت پیدا کیے۔ چوتھی پہاڑ بنائے اور انگور، اور 5ویں ہے زیتون کے باغات پیدا کیے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے۔ اسی لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے سبق نمبر 2 کی مشق کو حل کرنا ہے۔ آپ نے یہ سارے سوالات اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ایٹ ہوم۔ تھینک یو سو مچ۔